اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ سورہ البقرہ کا دوسرا رکوع ہے۔ پہلے رکوع کے اندر ابتدائی آیات میں اہل ایمان کا تذکرہ تھا، ان کی صفات کا تذکرہ تھا، اور آخری دو آیتوں کے اندر اہل کفر، جن کا کفر واضح تھا، جو واضح طور پر کافر تھے، ان کا ذکر تھا، اور آگے جو ہے دوسرے رکوع سے منافقین کا تذکرہ ہے، اور تقریباً کئی رکوعوں پر مشتمل ہے، کیونکہ اہل کفر سے بڑھ کر اہل نفاق جو ہیں، منافقین کا نقصان جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، ان کی جو ہے وہ دشمنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ جو کافر ہوتے ہیں کھلم کھلا، ان کی دشمنی واضح ہوتی ہے اور انسان ان سے اپنا بچاؤ کیے رکھتا ہے، لیکن جو منافق ہوتا ہے اس کی دشمنی ڈھکی چھپی ہوتی ہے اور وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس سے پہلے اوس اور خزرج نے عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں یہ مشورہ کر رہے تھے کہ اس کو تاج پہنایا جائے، اس کو بادشاہ بنایا جائے، لیکن آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور بادشاہ نہیں بن سکتا تھا، اس سے وہ حسد میں آ گئے، اور اشاعت اسلام کی عام اشاعت کی بنا پر وہ کھلم کھلا اسلام کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے تھے، تو ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور اندر سے وہ کفر چھپائے ہوئے تھے، اندر سے وہ کافر تھے باطنی طور پر۔ اور اس کی کئی حکمتیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک حکمت حب دنیا ہے کہ مال کی محبت نے ان کو ایسا کرنے پر مجبور کیا کہ چلو مسلمانوں کے ساتھ بھی مل جاؤ، کہ یہ دنیاوی مفادات، کیونکہ کبھی کبھی مسلمانوں کو بھی غلبہ ہوتا تھا، مال غنیمت ملتا تھا، تو ان کے ذریعے سے جو مفادات مل سکتے وہ بھی حاصل ہوتے رہیں، اور درپردہ کافروں کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے کہ ادھر سے بھی مفادات ملتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں اسلام ختم ہو جائے، مغلوب ہو جائے، تو ہم کافروں کو یہ کہہ سکیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اور دکھاوے کے طور پر نماز بھی پڑھتے تھے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے تھے، اور جو ہے جہاد میں بھی جاتے تھے، لیکن بعض اوقات تو واپس درمیان سے ہی واپس آ جاتے تھے، اور اگر آخر تک جاتے تھے تو مکر و فریب کرتے تھے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے، مختلف ان کے حالات تھے، تو دل کے اندر ان کا ایمان نہیں تھا۔ اسی کو فرمایا من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم۔ ایمان نام تصدیق قلبی کا ہے، ایمان اصل میں دل کا عمل ہے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبانوں سے، منہوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ سورہ حجرات میں فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی لوگوں نے کہا ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، تم کہو تم ایمان نہیں لائے، دل کے اندر تو نہیں ہے تمہارے ایمان، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی ظاہری طور پر ہم نے تابعداری کی، اختیار کی ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تک ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو ایمان نام تصدیق قلبی کا ہے، زبان سے کہہ دینے کا، ظاہری اعضاء سے فرما برداری کر لینے کا، نماز پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں، ایمان دل سے ماننے کا نام ہے۔ تو بہرحال مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، نماز بھی پڑھتے تھے تو ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، سستی کے ساتھ آتے تھے، اور مذبذب تھے، نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، حقیقت میں نہ مسلمانوں کے ساتھ تھے نہ کافروں کے ساتھ تھے، بلکہ درمیان میں تھے۔ منافق جو ہے یہ نفق سے بنا ہے، نفق سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دو راستے ہوں، تو یہ بھی ایسے ہیں، دونوں طرف انہوں نے راستے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر بھی بھاگ جائیں ادھر بھی بھاگ جائیں، مسلمانوں کی طرف بھی راستہ بنایا ہوا ہوتا ہے، اور کافروں کی طرف بھی وہ جو ہے وہ میل جوڑ رکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ ادھر بھی بھاگنا پڑ جائے تو ادھر بھی بھاگ جائیں۔ تو انہی لوگوں کا یہاں تذکرہ چل رہا ہے۔ فرمایا من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر،
کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے۔ فرمایا یہ زبان سے کہہ رہے ہیں وما ہم بمؤمنین، حقیقت میں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، حقیقت میں یہ اہل ایمان نہیں ہیں، کیونکہ دل میں ان کے ایمان داخل نہیں ہوا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اس اپنے ظاہری بول سے اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اہل ایمان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ مسلمان تو ہیں ہی نہیں، یہ اہل ایمان تو ہیں ہی نہیں، زبان سے ایمان کا دعویٰ کر کے در حقیقت اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جیسے ایک طالب علم ہوتا ہے، وہ یاد نہیں کرتا اور استاد کے سامنے بیٹھ کر جو ہے بس زبان ہلاتا رہتا ہے، یہ کہتا ہے میں نے یاد کر لیا، استاد کو اس طرح یوں دھوکہ دیتا ہے، لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جب امتحان آئے گا تو ناکام ہو جائے گا، استاد کا کیا نقصان ہوگا؟ نقصان تو اسی کا ہوگا۔ یہی حال ان کا ہے، یہ زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور دھوکہ دے، دل میں ایمان نہیں، تو گویا کہ یہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ اس بے ایمانی اور منافقت کا وبال خود ہی نہیں پر پڑے گا۔ وما یشعرون، اور اس بات کی خبر ہی نہیں ہے، اس بات کا شعور نہیں ہے کہ یہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، منافقت کا روگ ہے، کفر کا روگ ہے، کفر کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے اندر اس روگ کو اور بڑھا دیا، یعنی کفر کو اور بڑھا دیا، منافقت کو اور بڑھا دیا، کیونکہ جو اسلام لانا نہیں چاہتا، جو ایمان لانا نہیں چاہتا، اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتے، اس کے کفر میں، اس کے نفاق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے کہ ہم ایمان لائے، حقیقت میں تو ایمان والے تھے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ اگلی ساری آیتوں میں اہل نفاق کا، منافقین کا تذکرہ ہے۔ پھر یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، لیکن آخر میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کا نام بتا دیا اور ایک ایک کو مسجد نبوی سے ذلیل اور رسوا کر کے نکالا گیا۔ تاریخ کی مختلف کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ بھی ملتا ہے، سیرت ابن ہشام میں ان کے نام بھی ملتے ہیں، ان کا اور بھی تاریخی کتابوں کے اندر ان کے نام ملتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے بھی معلوم تھا، وحی کے ذریعے اطلاع کر دی گئی تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ایک وجہ تو یہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر آپ ایکشن لیتے تو دور دراز کے لوگ جن کو حقیقت حال معلوم نہیں تھی، وہ تو یہ سمجھتے کہ دیکھو محمد جو ہے، لوگ پھر اس چیز کو بہانہ بناتے، دیکھو محمد اپنے ساتھیوں کے خلاف ایسا سلوک کرتا ہے، اس لیے آپ نے برداشت کیا۔ لیکن جب اسلام مکمل طور پر غالب ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ان کے نام کھل کر ایک ایک کر کے بتا دیا، اور آپ نے ان میں سے ایک ایک کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ جو ہے وہ مسجد نبوی سے نکال دیا۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو لوگوں کی 3 قسمیں تھیں، مومن، کافر اور منافق۔ پتہ تھا کہ یہ منافق ہے، کیونکہ بذریعہ وہی آپ کو اطلاع کر دی جاتی تھی کہ یہ فلاں مسلمان نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ اب 2 ہی قسمیں ہیں، ایمان، مومن اور کافر، اب تیسرا گروہ نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے اندر وجود نہیں، دنیا کے اندر وجود تو ہوگا، اب بھی ہوگا کہ جو اوپر سے مسلمان ہوں گے، لیکن احکام کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بذریعہ وہی اطلاع کر دی جاتی تھی کہ فلاں فلاں منافق ہیں، دل سے مسلمان نہیں، لیکن ہمیں تو اس بات کی اطلاع نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اب جو آدمی زبان سے اسلام کا دعویٰ کرے گا، کلمہ پڑھے گا، اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، چاہے وہ دل کے اندر ایمان ہو یا نہ ہو، الا یہ کہ اس کی طرف سے کوئی کفر صادر ہو جائے، ظاہری طور پر کوئی کفر صادر ہو جائے، کلمہ کفر کہہ دیتا ہے یا کفر کا کوئی کام کر دیتا ہے، پھر تو اس کو کافر سمجھیں گے، منافق نہیں سمجھیں گے، کافر کہیں گے۔ لیکن اور اگر زبان سے دعویٰ ہے، اس کی طرف سے کوئی زبان سے یا اس کے اعضاء سے کوئی کفر کا کوئی عمل یا کفر کا کوئی بول صادر نہیں ہو رہا، اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا، باقی اس کے دل کا حال وہ اللہ کے سپرد ہے، الا یہ کہ وہ اس سے کفر صادر ہو جائے زبان سے یا اس کے کسی عمل سے، پھر وہ کافر بن جائے گا، چاہے وہ زبان سے کتنا ہی دعوے کیوں نہ کرے اسلام کے۔ تو بہرحال ہمارے زمانے میں تیسرا گروہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ منافق ہے، بلکہ وہ یا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا۔
باقی جو عام طور پر اصطلاح زبان سے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں منافق ہے، اس سے مراد علماء نے لکھا ہے نفاق کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک نفاق اعتقادی ہے کہ دل کے اندر، جس کو کافر کہتے ہیں، وہ نفاق اعتقاد یعنی دل کے اندر مسلمان نہیں ہے۔ ایک نفاق عملی ہوتا ہے تو مسلمان لیکن نماز نہیں پڑھتا، ہم کہتے ہیں نا کہانی مانتا ہمارا، یہ منافق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل سے تو مانتا ہے لیکن ظاہری طور پر سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اس کو نفاق عملی کہتے ہیں۔ ایسا آدمی مسلمان ہی ہوتا ہے۔ اور جو نفاق اعتقادی ہے وہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بذریعہ وہی اطلاع کر دی جاتی تھی، لیکن ہمیں تو اطلاع نہیں کی جاتی ہے، اس لیے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے۔ اور یہ کفر سے بھی بڑا خطرناک جرم ہے، کفر سے بڑھ کر کفر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق لوگ جو جس کو ہم نفاق اعتقادی کہتے ہیں، جو کافروں سے بڑھ کر کافر ہیں، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔